بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر پیر اور منگل کی درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوج نے بھارتی فوج کی 16 بہار ریجیمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ آور ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کے بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دی۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا کہ حال ہی میں دونوں ممالک نے باہمی اتفاق رائے سے وادی گلوان کے ایک بڑے حصے کو بفر زون یا نو مینس لینڈ قرار دیا تھا، لیکن چینی فوج نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے گلوان کے جنوبی کنارے پر اپنی ایک نئی چوکی پر کام شروع کیا۔ پیر کی شام کو 16 بہار ریجیمنٹ کے کمانڈنگ افسر کرنل بی ستنوش بابو اور ریجیمنٹ سے وابستہ دیگر درجنوں اہلکار چینی فوجیوں سے بات کرنے کے لیے مذکورہ زیر تعمیر چوکی کے نزدیک پہنچے۔ جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو ہٹانے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ ہی منٹوں بعد شدید جھڑپ شروع ہو گئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھٹنوں اور کوہنیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے۔ جھڑپ کی جگہ پر بعض بھارتی فوجی منفی درجہ حرارت، سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہونے اور وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے بھی اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ بھارتی نیوز چینل نیوز 18 کی ایک رپورٹ میں چینی حملے میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 23 بتائی گئی ہے، تاہم منگل کی شام دیر گئے بھارتی فوج کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں ہلاک ہونے والی فوجیوں کی تعداد 20 بتائی گئی تھی۔ چینی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین نے کچھ بھارتی فوجیوں کو اسیر بنایا تھا، لیکن انہیں بعد ازاں میجر جنرل سطح کی میٹنگ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ وادی گلوان میں یہ ہلاکتیں 1999 کی کارگل جنگ کے بعد بھارتی فوج کو لداخ میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے، جبکہ 1967 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپ میں کسی ایک ملک کو اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہو۔ وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران جدید ہتھیار استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کتنی کشیدگی کیوں نہ ہو، جھڑپوں سے بچنے کے لیے سرحد پر تعینات فوجیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ بھارتی صحافی سمراٹ چودھری نے بتایا کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر مقامی تنازعات کوئی نئی بات نہیں، پہلے لاتیں اور مکے چلتے تھے، مگر 1975 کے بعد ایسا واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے۔